السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ اخرجوکم۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ظالموں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تم بھی ان کو نکالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین مخالفین میں سے ایک یہودی ابو رافع تھا۔ وہ لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتا تھا اور بڑی بڑی سازشیں کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے نازیبا الفاظ استعمال کرتا تھا۔ آپ کو وہ بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا تھا۔ تو خزرج کے کچھ لوگوں نے اجازت چاہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ آپ اگر کہیں تو ہم ابو رافع کا سر قلم کر دیں، قتل کر دیں اسے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، اس کو قتل کرنے کی اجازت مل گئی۔ تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس گروپ کے قافلے کے سربراہ بنے جنہوں نے ان کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی۔ تو یہ قافلہ چل پڑا۔ ابو رافع جو تھا، خیبر میں اس کا ایک قلعہ تھا جس میں رہائش پذیر تھا۔ جب یہ لوگ اپنے مشن کی طرف روانہ ہوئے اور پہنچنے کے قریب ہوئے تو مغرب کا ٹائم قریب تھا۔ تو ابو رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ایسا کرو تم یہاں بیٹھو، میں آگے جا کے حالات کا پتہ کرتا ہوں۔ گیٹ جو تھا نا مین قلعے کا، اس کے قریب چلے گئے تو مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا۔ تو وہ قریب جا کر ایسے بیٹھ کے سر پہ کپڑا لے کے جیسا کوئی بندہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ تو جو پہرے دار تھا، چوکی دار تھا گیٹ کا، اس نے آواز دی، اس نے کہا جس نے آنا آ جاؤ، میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں گیٹ۔ تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بس فوری طور پر اندر چلے گئے، یہ تاثر دیتے ہوئے کہ میں بس آپ انتظار میں ہی تھا کہ آپ چلو مجھے موقع مل گیا، اور جا کر چھپ کے بیٹھ گئے۔ اب جو چوکیدار تھا، پہرے دار تھا، اس نے گیٹ بند کیا، اور جو چابیاں تھیں نا وہ انہیں ایک جگہ سے کھنٹی کے اوپر لٹکا دی۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ سب منظر دیکھ رہے ہیں۔ جب سناٹا چھا گیا، خاموشی چھا گئی، لوگ سو گئے، اور بس چابیاں وہاں سے اٹھا لیں اور پھر انتظار کرنے لگے۔ وہ جو یہودی تھا ابو رافع، اس کے گھر میں مجلس لگی ہوئی تھی، جس طرح اکثر ایسے لوگ عیاشیوں کی اور دوسری مجلس لگا کے رکھتے ہیں۔ مجلس ختم ہوئی، لوگ چلے گئے، مجلس ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، سو گئے۔ تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے رہائش گاہ جو ایک اوپر بالا خانے میں وہ رہتا تھا، تو بالا خانے کی طرف جانا تھا، آگے کئی دروازے تھے۔ تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی ایک دروازے سے داخل ہوتے اندر سے بند کر لیتے، پھر داخل ہوتے اس کو بھی اندر سے بند کر لیتے۔ بند اس لیے کرتے تھے کہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو میرے تک پہنچنے سے پہلے کم از کم میں اس بدبخت ابو رافع کا سر قلم کر دوں گا، یعنی اس کو قتل کیے بغیر میں نے جانا نہیں، اس لیے کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، آپ کو بڑا دکھ دیا ہے، آپ کی توہین کا مرتکب ہوا ہے، آپ کے خلاف یہ سازشیں کرتا ہے، بڑا بدبخت آدمی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں کسی بھی صورت کے اندر۔
خیر وہ چلے گئے. آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ یہودی جہاں سویا ہوا تھا اس کے فیملی بھی تھی اور اندھیرا تھا. اب انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ابو رافع یہاں کس جگہ پہ سویا ہوا ہے. تو انہوں نے آواز دی ابو رافع، تو وہ بڑبڑا کے اٹھا. تو انہوں نے اس کی آواز سے اندازہ لگا کے اندھیرے میں حملہ کر. تو حملہ تو وہ اتنا کارگر ثابت نہیں ہوا. تو یہ شور مچا تھوڑا سا، یہ کمرے سے باہر آ گئے، تھوڑی دور ٹھہر کر پھر اندر گئے، آواز بدل لی، آواز تبدیل کر لی. کہنے لگے وہ ابو رافع یہ آواز یہاں یہ اس سے پہلے آواز کون آپ کو لگا رہا تھا؟ انہوں نے کہا مجھ پہ حملہ ہوا ہے، تلوار ماری ہے کسی نے. جب یہ بات ہوئی نا تو پھر ان کو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بالکل میرے سامنے ہے. تو پھر زور سے تلوار سے حملہ کیا اور تلوار اس کو لگی، نیچے گرایا اور اس کے پیٹ کے اندر تلوار ڈال کر کمر میں سے نکال کے اچھی طرح تسلی سے اس کو قتل کیا. باہر نکلے، دروازہ کھولتے گئے اور جب نیچے اترے قلعے سے تو اندازہ نہیں ہو سکا. تو انہوں نے سوچا سیڑھیاں ختم ہو گئیں، سیڑھی ایک تھی تو نیچے زمین پہ آ گئے، پنڈلی پہ چوٹ آ گئی، نکل گئی، وہاں کپڑا باندھ لیا، لیکن باہر نہیں گئے قلعے سے. باہر اس لیے نہیں گئے کہ میں اندازہ کر لوں کہ جس مشن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو جب صبح ہوئی اور اذان مرغ نے دی اور پھر کسی نے اعلان کیا لوگو آپ کا جو سردار ابو رافع قتل ہو چکا ہے، تو پھر ان کو تسلی، پھر اپنے ساتھیوں کے دربار آئے اور ان کو لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. سارا مشن جو تھا، سارا واقعہ بیان کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پنڈلی پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو ایسا ہوا کہ جیسا چوٹ کبھی یہاں آئی نہیں تھی. بہرحال یہ سارا منظر تھا تو مشکل، یہ سارا مشن تھا تو مشکل، لیکن اس نیت سے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا مرتکب ہوا ہے، آپ کو دکھ پہنچاتا ہے کسی بھی صورت اندر، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس مشن کو مکمل کر کے جانا ہے. تو یہ اندر بیٹھا رہا، جب تک تسلی نہیں ہوگی اس وقت تک وہاں سے گیا نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا مشن کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والا بندہ زندہ نہیں چھوڑنا. وما علینا الا البلاغ.